اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں پروفیسر محمد بلال خلیل، لیجنڈ کالج BC چوک ملتان۔ عزیز طلباء و طالبات، آج ہم پھر اپنے اگلے لیکچر کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہیں، جس میں ہم نے فرسٹ ایئر کے یعنی کہ سال اول اس کی کتاب ترجمہ القرآن کی پہلی 2 صورتوں کو بڑی تفصیل کے ساتھ پڑھا، ان کی منتخب آیات کا ترجمہ بھی آپ کے سامنے رکھا، اور اب ہم اسی آگے بڑھتے ہیں اپنے لیکچر کی طرف۔ ہم تیسری آیت سورہ انفال، اس کا تعارف، اس کی اہمیت، اس کی فضیلت اور اس میں آنے والے مضامین، اور سورہ انفال کے اندر غزوہ کا ذکر ہے، غزوہ بدر کا، اسے تفصیل کے سامنے آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ تو آپ بڑے غور اور توجہ سے اس لیکچر کو سنیے گا، آپ کو بڑا فائدہ حاصل ہوگا۔ تو عزیز طلباء، آج ہمارا ٹاپک ہے سورہ انفال، جس میں سورہ انفال کا تعارف ہوگا، اس کی خصوصیات ہوں گی۔ سورہ انفال، انفال کہتے ہیں بیٹا عربی کے اندر، انفال کا معنی ہے مال غنیمت، یعنی کہ مال غنیمت کو عربی کے اندر انفال کہا جاتا ہے۔ تو یہ سورت غزوہ بدر کے بعد نازل ہوئی، کیونکہ اس کا پس منظر میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ نازل کیوں ہوئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے قبل یا اسلام کے آنے سے قبل جو بھی لوگ جہاد یا جنگوں میں شریک ہوتے تھے، وہ اس غرض سے ہوتے تھے کہ ہم جنگ میں شریک ہوں گے، کوئی مال و دولت ہمارے پاس آئے گا تو ہمارا کوئی کمانے کا ذریعہ بن جائے گا، ان کے مال حاصل کرنے کے لیے لوگ جنگ میں جایا کرتے تھے۔ لیکن جب اسلام آ گیا اور پہلا معرکہ ہوا کفر کے خلاف، غزوہ بدر جو پیش آیا، تو اس میں بڑا مال غنیمت آیا، تو اب لوگوں صحابہ کے ذہنوں میں یہی سوال تھے کہ پتہ نہیں اسی طرح ہوگا کہ جو مال جس کے ہاتھ آ گیا وہ اسے لے جائے گا، یا پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں کوئی خاص حکم فرمائیں گے۔ اب انتظار کیا جانے لگا کہ اللہ کے نبی اس کے بارے میں کیا حکم فرماتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورہ انفال کو نازل کیا، یسألونک عن الانفال، یسألونک عن الانفال، وہ آپ سے سوال کرتے ہیں مال غنیمت کے بارے میں، قل الانفال للہ والرسول، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے مال غنیمت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے۔ تو اس صورت میں مال غنیمت تقسیم کرنے کے احکامات آئے۔ سورہ انفال قرآن مجید کی ترتیب کے اعتبار سے 8ویں صورت ہے، یہ اس کا ابتدائی تعارف ہے۔ اس میں کل 75 آیات۔ انفال نفل کی جمع ہے، نفل زائد چیز کو کہتے ہیں، زائد چیز، جس طرح ہم فرض نماز ادا کرتے ہیں، پھر سنت ادا کرتے ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل تھا، پھر ہم نوافل ادا کرتے ہیں، یعنی کہ وہ ہماری عبادت سے زائد ہوتی ہے، کہ اگر ہماری عبادت میں کہیں کمی کوتاہی رہ جاتی ہے تو ان نوافل کے ذریعے اسے پورا کر دیا جائے۔ تو انفال نفل کی جمع، نفل زائد چیز کو کہتے ہیں۔ مال غنیمت کو نفل اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ وہ اصل مقصود سے زائد ہوتا ہے۔ اصل مقصد کیا ہوتا ہے؟ ہمارے ہاں اسلام کی شرع کے اندر یا شریعت کے اندر جہاد اور جنگ کے اندر شریک ہونا مال و دولت کا حصول نہیں تھا، بلکہ اللہ کی رضا تھی، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی تھی، تاکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے راضی ہو جائے۔ تو اس جنگ اور غزوہ کے دوران اگر کوئی مال و دولت سے آپ کو حاصل ہو جاتی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک زائد انعام تھا ان لوگوں کے لیے جو اس میں شریک ہوئے۔ جہاد کا مقصود تو وہ آخرت کا اجر اور اللہ تعالیٰ کی رضا ہے، مال کا ملنا اللہ تعالیٰ کا فضل اور عطیہ ہے، اس لیے مال غنیمت کو انفال کہا گیا۔ اصل مقصد کیا تھا؟ آخرت کا اجر اور اللہ تعالیٰ کی رضا۔ اس صورت میں مال غنیمت کی تقسیم کے احکام نازل ہوئے، اسی مناسبت سے اس کا نام سورہ انفال رکھا گیا۔ تو یہ اس کا تعارف ہو گیا۔ اب وہی کنسیپٹ جو پس منظر میں نے آپ کو بتایا کہ یہ سورہ کس لیے نازل ہوئی، اسی حوالے سے ظہور اسلام سے قبل ہونے والی جنگوں میں یہ خیال کیا جاتا کہ میدان جنگ میں جو مال جس کے ہاتھ آ گیا وہ اسی کی ملکیت ہے۔ اس زمانے میں لوگ مال و دولت کے حصول کے لیے بھی جنگوں میں شریک ہوتے۔ سورہ انفال میں اس جاہلانہ تصور کی نفی کر دی گئی کہ اب یہاں پر جو مسلمان مومن لوگ اس جنگ میں شریک ہوئے ہیں، ان کا ہرگز یہ مقصد نہیں ہے کہ وہ مال کو حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں، اور بتایا کہ اسلام میں جہاد کا مقصد صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا ہے۔ غزوہ بدر کے بعد جب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی طرف سے مال غنیمت کی تقسیم کے معاملے پر سوال آیا کہ اسے کس طرح تقسیم کیا جائے، تو اللہ تعالیٰ نے سورہ انفال کو نازل فرمایا۔ اس صورت میں حکم دیا گیا کہ مال غنیمت کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد کر دیا جائے، پھر اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر کے مجاہدین میں مال غنیمت کو تقسیم فرمایا، یعنی کہ جو احکامات سورہ انفال میں آئے ان کے ریلیٹڈ اللہ کے نبی نے اس مال غنیمت کو صحابہ میں تقسیم کیا۔ سورہ انفال 2 ہجری کے لگ بھگ مدینہ منورہ میں غزوہ بدر کے بعد نازل ہوئی۔ تو بیٹا یہ MCQs بن سکتا ہے، سورہ انفال کب نازل؟ 2 ہجری میں مدینہ منورہ میں ہوئی۔ اس کے اکثر مضمون غزوہ بدر کے واقعات اور مسائل سے متعلق ہیں۔ یہ جنگ اسلام اور کفر کے درمیان پہلے باقاعدہ مارکے کی حیثیت رکھتی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح مبین عطا فرمائی، یعنی کہ جو پہلا مارکہ ہوا مسلمانوں کا غزوہ بدر، اس میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بڑی کھلی فتح نصیب فرمائی۔ قریش مکہ کو ذلت میں شکست سے دوچار کیا، یعنی کہ ان کا غرور، ان کا تکبر، ان کا مقام، ان کا مرتبہ سب خاک میں ملا دیا۔ سورہ انفال میں غزوہ بدر کے دن کو یوم الفرقان کہا گیا۔ فرقان کا معنی حق اور باطل کے درمیان فیصلہ ہے۔ اس جنگ میں کفار مکہ کو شکست ہوئی اور اسلام کی حقانیت ظاہر ہوئی، اس لیے اس دن کو یوم الفرقان کہا جاتا ہے۔ تو عزیز طلبہ، یہ ہم نے آپ کے سامنے تعارف اور اس کا خصوصیات سورہ انفال کی بیان کی ہیں۔ تو انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم غزوہ بدر کو بڑی تفصیل سے آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ جزاکم اللہ۔